اللہ اور رسول کی پیروی کرو تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی سے آؤ۔ وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے اس کو تیار کیا ہے۔ الذین ينفقون في السراء والضراء، ایمان والے خوشی سے اور تنگی کے حالات میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو بھی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ جب کسی بے حیائی کے کام کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ ذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کر بھی کون سکتا ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اپنے کیے ہوئے پر اصرار نہیں کرتے۔ وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی بدلہ جزا مغفرت ہے، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے۔ وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، کام کرنے والوں کا کیا ہی خوب اجر ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی واقعات گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، خوب غور سے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے۔ وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور اہل تقوی کے لیے نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم زدہ ہو۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ان یمسسکم کرح، اگر تمہیں زخم لگا ہے، فقد مس القوم کرح مثلہ، اس جیسا زخم اس قوم کو بھی لگ چکا ہے۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیر پھیر کر لاتے ہیں۔ ولیعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی ظاہر کر دے۔ ویتخذ منکم شہداء، اور تم میں سے جو شہادت کی آرزو کرتے تھے اور ان کو شہادت دے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ولیمحص اللہ الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا میل کچیل دور کر دے۔ ویمحق الکافرین، اور کافروں کا خاتمہ کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولم یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں ان کو ظاہر نہیں کیا۔ ویعلم الصابرین، اور صبر کرنے والے بھی اللہ نے بھی ظاہر نہیں کیے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے تم موت کی آرزو کیا کرتے تھے۔ أَن تَلْقَوْهُ، کہ تمہیں وہ ملے، اس سے ملاقات ہو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم نے اسے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔
اس جنگ میں مشرکین مکہ سود کا پیسہ اٹھا کر جنگ کی تیاری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سخت آرا ہوا۔ اب مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم بھی سود پہ پیسہ لے لیتے، ہم بھی جنگی تیاری کرتے تو ہماری یہ تباہی نہ ہوتی جو ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پر نفی کی۔ فرمایا ہم نے سورہ بقرہ میں بھی تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو فروغ دیتا ہے۔ سود کا ادنا سے ادنا گناہ یہ ہے کہ جیسے انسان اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں تم اللہ کی نافرمانی والا عمل کر کے اللہ کو کیسے خوش کر سکتے؟ جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس سے بھی رکنا ہے، اور حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی مدد مان کر چلنا ہے۔ اس کی یہاں پر اللہ نے ترغیب کی کہ ایمان والوں گناہ چگنا سود لے کر نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے منکروں کے لیے بنائی ہے، اللہ اور رسول کی پیروی کرو تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے، اور مغفرت کے لیے جلدی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے جس کا اعلان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ روزانہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کوئی ہے تم میں مغفرت طلب کرنے والا، اللہ میں مستغفر، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، فاغفروا لہ کہ ہم اسے معاف کر دیں۔ اللہ مستدق، تم میں ہے کوئی روزی روٹی کا مطالبہ کرنے والا، فارزقہ لہ ہم اسے روزی روٹی عطا کر دیں۔ یہ آواز لگتی رہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ فرمایا ایسی جنت ہے اللہ کے ہاں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جو جنت کا عرض اتنا ہے اس کا طول کتنا ہوگا، وہ لمبی کتنی ہوگی، جو چوڑائی بھی کتنی ہے تو لمبائی بھی کس قدر ہوگی۔ زمین و آسمان کو اگر آپ چوڑائی میں لیں تو دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں آسمان نہیں ہے؟ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں سمندر سے آگے پھر زمین نہ ہو، پھر آگے سمندر جو ہے وہ بھی تو زمین پر بچھایا گیا ہے۔ فرمایا کہ آسمان و زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے، اور اللہ نے یہ کافروں کے لیے نہیں، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے کیا ہے۔ فرمایا کون سے غلام ہیں جو خوشی سے تنگ دستی کے حالات میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھے حالات میں تو ہر کوئی کرتا ہے، برے حالات میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے۔ فرمایا جب غصہ آ جاتا ہے تو غصے کو پی جاتا ہے، اور لوگ زیادتی بھی کریں تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کام یہ بڑا مشکل ہے، بندہ قابو آیا ہو نہیں کسی کے، اس کو چھوڑ دینا بڑا مشکل کام ہے۔ پھر جب اس نے زیادتیاں بھی کی ہوں تو پھر تو اسے چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن ایمان والے کی شان ایسی تھوڑی بنتی ہے، ایمان والے کی شان بنتی ہے غصے کو پی جانے میں اور درگزر کرنے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کمبر جو تھا وہ نسل در نسل حضرت حسین کے پاس آیا۔ حضرت نے ایک دفعہ شوربے والا سالن بنوایا گھر میں، اسے کہا جب میں ایک کمبر روٹی دیا، یہ روٹی لے کے آ رہا تھا اور اس کا پاؤں کو ٹھوکر لگی۔ جس برتن میں شوربہ تھا شوربہ بھی بہت زیادہ کم تھا،
وہ اس کے ہاتھ سے گرا اور سیدھا پورے کا پورا برتن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی چیزیں پڑ گئے. اور ماتا سے بتائیں کہ ہاتھ جل جائے، پاؤں جل جائے کچھ اور بات ہے، بندے کا چہرہ جلے یہ گستاخی معافی کی قابل ہے. حضرت نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا، اس نے پھر یہی آیت پڑھی قرآن کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایمان والے اللہ کی راہ میں خوشی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، مصیبت میں بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، کسی پہ غصہ آئے تو اسے پی جاتے ہیں. جب کہا نا کل والکاظمین الغیظ کہ غصے کو پی جاتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ غصے سے خالی ہو گیا، بالکل نارمل جیسے ہم آدمی ہوتا ہے. تو پھر جب اس نے کہا، حضرت نے کیا فرمایا اس کو سن کے، میں نے تجھے معاف کیا. پھر کہا کہ والعافین عن الناس، درگزر کرتے ہیں. اس کے جواب میں حضرت نے کیا کہا، تجھے ہم نے معاف کیا. پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اس کے باوجود اگر وہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے، نیکی کا سلسلہ کرے، تو اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جب محسنین کی یہ اللہ یحب المحسنین کہا تو حضرت نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا جا میں تجھے غلامی سے آزاد کرتا ہوں. یہ تھے قرآن کے اوپر عمل کرنے والے لوگ. قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے ایک ایک حرف پر عمل کرنے والے یہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عمل بنائے. حیثیت انسان کی جب ایمان والوں سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، جب کسی وجہ سے اپنی جانوں پہ ضرور کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں سچے دل سے. فرمایا کہ اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کر بھی کون سکتا ہے؟ ہمارا اللہ کا یہی فرق ہے، ہم بندے کہلانے والے بندوں کو سزا دے کے خوش ہوتے ہیں. ہمارا کوئی مجرم ہونا تو ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، کچہریوں میں جاتے ہیں، تھانوں میں جاتے ہیں، ایف آئی آر کٹاتے ہیں کہ ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے اس کو سزا دلوانی ہے. اور بندہ کتنا بھی بڑا جرم کر لے تو اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا یہی فرق ہے کہ بندہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اللہ اس کے اعتراف پر اسے معاف کر دیتا ہے. تو بندہ بندے کو سزا دے کے اور اللہ بندے کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بندے تیرے گناہوں کو میرے سوا بخش کون سکتا ہے. فرمایا بالکل ایسے ایمان والے ہیں جو ان سے غلطی ہو گئی ہے نا اس پر اکڑتے نہیں ہیں، دلاتے نہیں ہیں، اس کو فخر نہیں بناتے. اللہ اکبر، آج یہ بھی بڑی مصیبت ہے. دوستوں میں بیٹھ کے بڑے فخر سے شراب کا ذکر کرتے ہیں، بڑے فخر سے زنا کا ذکر کرتے ہیں، بڑے فخر سے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات کی استوار کرنے کا، بڑے فخر سے رشوت کا ذکر کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر توبہ کی توفیق اللہ نہیں دیتا اور اکثر یہ توبہ سے محروم ہو جاتے ہیں. توبہ کی توفیق تو انہیں ملتی ہے نا جنہیں جرم کا احساس ہو کہ میں نے غلطی کی ہے. جنہیں جرم کا احساس ہی نہیں ہے وہ جھوٹ کو فرض سمجھتے ہیں کہ میں جتنا جھوٹ بولوں گا اتنا میرا بیانیہ اچھا ہو جائے گا. تو ایسے جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور ایسے الزام تراشوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ایسے لوگوں سے اللہ توبہ کی توفیق ختم کر دیتا ہے جو اپنے کسی بھی غلط عمل کو اپنی فنکاری سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. استغفر اللہ، یہ لوگ اپنے آپ کو بیوقوفی بناتے ہیں. میں ایسے لوگوں کی جو معافی مانگنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی جزا مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کی نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوب اجر رکھا ہے.
فرمایا کہ ایمان والو جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے واقعات بھی پڑھ لو، زمین میں چلو پھرو دیکھو اللہ کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے، ہدایت ہے، ذریعہ نصیحت ہے۔ اس سے ہدایت لو، اس سے نصیحت لو اور اس کی روشنی میں چلو۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے پر کھڑا کیا تھا، 50 تیر انداز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تعمیر بنایا تھا اور کہا تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے اس درے کو نہیں چھوڑنا، چاہے تم یہ دیکھو کہ کوے ہمارے گوشت اور روٹیاں گوشت ہے، تب بھی چھوڑو۔ جب کافروں کو شکست ہوئی تو یہ بھی کچھ لوگ کہتے آنے لگے تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس درے کو چھوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ بس غلطی ہو گئی ان سے، یہ نیچے آ گئے۔ وہ چند ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں رہے۔ کفار نے موقع تان کر پیچھے سے حملہ کیا، انہوں نے مقابلہ کیا، یہ جو 15-16 رہ گئے تھے یہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ مسلمان مال اکٹھا کرنے میں مصروف تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ اچانک کیا، اس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر 70 مسلمان شہید ہو گئے، حتیٰ کہ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا اور آپ کے سر کے اوپر جو خود تھی، خود کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو، اس کو تلوار نے کاٹا، اس کی کڑیاں کاٹی اور سر میں گھس گئی اور نبی علیہ السلام کو بڑا گہرا زخم آیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس خود کو نکالنے کے لیے جس صحابی نے کوشش کی ہے اس کے بھی سامنے کے سارے دانتوں یوں دانتوں سے کھینچ کر اس کو نکالا گیا اندر سے، اس کے بھی دانت شہید ہو گئے۔ اللہ! تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو جب پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم کے دندان شہید ہوئے تو ان کے اپنے جو سارے سلامت تھے انہوں نے عشق مصطفیٰ میں اپنے دانت نکال دیے۔ میں نے کہا جب حضور کے لیے تم نے آپ کیا کر سکتے، لیکن یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بھی نکالنا شروع کرتے ہیں، بس اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ایک صحابی نے یہ خبر سنی کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، مدینے کی زمینوں میں حل چلا رہا تھا، اس نے کہا کہ اللہم صلی علی فلا ولی بعد رؤیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو میری آنکھیں لے لے، میں نے آنکھوں سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اب میں دنیا میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب حضور ہی نہیں رہے تو میں نے آنکھوں کو کیا کرنا ہے، چنانچہ اسی وقت مدینہ ہو گیا۔ تو اب یہ اس کا عشق ہے، اس کی اپنی محبت ہے، لگن ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی یہ دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ شریعت میں ایسے کسی بھی مسئلے کی جو کسی کا انفرادی عمل ہو اس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا کہ اگر تم ہمت نہ ہارو، غمزدہ نہ ہو، تم ہی غالب آ جاؤ گے اگر ایمان والے ہو۔ اگر تمہیں آج زخم پہنچا ہے تو اس سے پہلے اس قوم کو بھی تو اس جیسا زخم ملا ہے، ان کے بھی تو 70 مارے گئے تھے، ان کے بھی تو 70 قید ہوئے تھے، کبھی یہ دن ان پہ آیا، کبھی یہ دن تم پہ آیا۔ ہم دنوں کو لوگوں میں ایسے ہی پھیر پھیر کر لاتے ہیں اور اس لیے لاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی ظاہر کر دے اور شہداء کو بھی ظاہر کر دے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس جنگ کی برکت سے ایمان والوں کے میل کچیل کو دور کرتا ہے، کافروں کا خاتمہ کرتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی دنیا میں یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں مجاہد کون ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ کرام جو بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ
اب کبھی موقع آیا تو ہم بھی جنگ لڑیں اور تو ہمیں شہادت کا رتبہ عطا کر۔ تو فرمایا کہ اب اللہ نے وہ موقع دے دیا، اس سے پہلے تم شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے، اب اس لیلا سے تمہاری ملاقات ہو گئی ہے جسے موت کہتے ہیں۔ فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو پھر افسوس کس چیز کا ہے؟ یہ تو وہ شہادت کی موت ہے جو تم خود مانگا کرتے تھے، جو تم خود مانگا کرتے تھے۔ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے دنیا سے جا کر شہید ہو کر جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں وہ موج میں ہیں، آرام میں ہیں، جنت کی نعمتوں میں ہیں، اور ان کے جو 70 مرے ہیں وہ دوزخ کی اتھاہ گہرائیوں میں ہیں، آگ میں جل رہے ہیں۔ تم اور وہ برابر نہیں ہیں۔ اس لیے شہادت کی تمنا ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب موت ہی آنی ہے تو پھر ہمیں شہادت ہی عطا فرما۔ شہادت وہ عمل ہے جس سے موت کو شکست ہوتی ہے اور اللہ انسان کو ابدی زندگی عطا کرتا ہے۔